بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جب کالا برقع جل رہا تھا، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ تم نے اس کی عزت پر تو ضرور ہی حملہ کیا ہوگا، میں نے کہا۔ بالکل نہیں، اس نے کہا، میں اتنے بڑے جرم کا اقبال کر رہا ہوں، اس چھوٹی سی حرکت کو کیوں چھپاؤں گا؟ اس نے ساجد کی ستیلی ماں کا نام لے کر کہا، اس کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ تمہارے سوا کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے بہت گناہ کیے، لیکن اس عورت کے سوا میں نے کسی دوسری عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہاں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ پھر بھی وہ روتی رہی اور رہائی کے لیے منت سماجت بھی کرتی رہی۔ اصغر نے بیان دیا کہ اس نے امجد کو ایک آدمی کے پاس بھیجا۔ یہ آدمی بردہ فروش تھا، گاؤں سے 10-12 میل دور رہتا تھا۔ اسے گھر بلا کر لڑکی دکھائی گئی مگر سودا نہ ہو سکا۔ اصغر 10,000 مانگ رہا تھا اور وہ آدمی 7,000 سے زیادہ نہیں دے رہا تھا۔ اصغر 1-2 دنوں بعد 7-8 میل دور سے ایک اور گاہک لے آیا۔ اس نے لڑکی کو دیکھا اور 8,000 پیش کیا۔ اصغر نے یہ سودا بھی قبول نہیں کیا۔ اصغر نے امجد کو ساجد کے گھر اس بہانے بھیجا کہ اس کے باپ سے ملے اور کہے کہ شہر کسی کام سے آیا تھا اور خیر خیریت پوچھنے ادھر آ گیا۔ وہ دراصل یہ دیکھنے آیا تھا کہ لڑکی کی گمشدگی پر یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تو اس نے گھر میں ماتم دیکھا۔ اسے بتایا گیا کہ لڑکی لاپتہ ہے اور ستیلی ماں تھانے میں ہے۔ امجد نے اصغر کو جا کر بتایا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اصغر گھبرایا۔ ستیلی ماں کی گرفتاری اس کے لیے خطرناک تھی۔ وہ لڑکی کو آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ اسے قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے صرف یہ راستہ رہ گیا تھا کہ لڑکی کو کسی گاہک کے حوالے کر دے۔ گاہک یہی بہتر تھا جس نے 8,000 روپیہ پیش کیا تھا۔ وہ گاہک 7-8 میل دور بیٹھا تھا۔ اصغر اور امجد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رات لڑکی کو اس گاہک کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ وہ انہیں کہہ بھی یہی گیا تھا کہ سوچ لو، اگر قیمت منظور ہے تو لڑکی میرے ٹھکانے پر پہنچا دینا۔ یہ لڑکی کے قید کا 4تھا دن اور 5ویں رات تھی۔ آدھی رات کے بعد جب سب سو گئے تھے، اصغر نے لڑکی کو جگایا اور اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ لڑکی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگی۔ خطرہ تھا کہ وہ شور مچا دے گی۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا اور امجد نے اسے کندھوں پر ڈال لیا۔ وہ گاؤں سے نکلے۔ کچھ دور جا کر امجد نے اسے کندھے سے اتارا اور اس کے منہ سے کپڑا کھول دیا۔ دونوں نے اسے دھمکی دی کہ اس نے اونچی آواز نکالی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ اس نے صرف ایک بار پوچھا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اصغر نے اسے ڈانٹ کر کہا، زبان بند رکھو۔ لڑکی پھر نہیں بولی۔ چلتے چلتے اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اصغر نے اسے دھکیلنا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ لڑکی چلتے چلتے گر پڑی۔ دونوں نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ پھر وہ گر پڑی۔ امجد نے نبض پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ تو مرنے والی ہے۔ اصغر نے نبض پر ہاتھ رکھا اور کہا، معلوم ہوتا ہے مر گئی ہے۔ دونوں سخت گھبرائے اور وہاں سے گاؤں کو بھاگ گئے۔ صبح کا دھندلکا ابھی صاف نہیں ہوا تھا کہ گاؤں کا ایک آدمی جو رات بھر اپنی گمشدہ بھینس کو ڈھونڈتا رہا تھا ادھر سے گزرا تو اسے لڑکی کی لاش نظر آئی۔ اس نے گاؤں میں اطلاع دی۔ مکھیا اور چوکیدار وہاں گئے۔ گاؤں کے کچھ تماشائی بھی چلے گئے۔ اصغر اور امجد دیر سے جاگے۔ انہیں پتہ چلا تو وہ بھی چلے گئے۔ مکھیا نے تماشائیوں کو قریب نہیں آنے دیا۔ اصغر اور امجد قریب چلے گئے۔ مجھے رپورٹ ملی تو میں اپنے عملے کے ساتھ پہنچ گیا۔ اصغر نے اعتراف کیا کہ وہ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ اپنا کام شروع کرے تو اصغر کو ہوش آئی کہ زمین کچی ہے، لہٰذا کھرے صاف ہوں گے۔ اس سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات تو آئی ہی نہیں تھی کہ پولیس کھوجی کو بھی ساتھ لائے گی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا جرم تھا۔ جرم سے پہلے اس نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کھوجی نے جو ہی کھرے ڈھونڈنے شروع کیے، اصغر نے امجد کو پرے کر کے کہا،
گاؤں کی طرف جاؤ اور جہاں جہاں اپنے کھرے نظر آئیں مٹا دو۔ امجد دوڑ پڑا۔ اصغر کو معلوم نہیں تھا کہ امجد نے کھرے مٹائے تھے یا نہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے کے لیے میرے ساتھ لگا رہا اور مجھے یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ لڑکی شہری ہے، شہر سے لائی گئی ہوگی، اس لیے کھرے شہر کی طرف ملیں گے۔ میں انجان بن کے سنتا رہا، وہ بے قابو ہو کر بولتا رہا۔ پھر کوجی نے اس کا کھرا پہچان لیا۔ میں اس سے پہلے بھانپ چکا تھا کہ واردات کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے اور میں اسے اشارہ بھی دے چکا تھا، اسی لیے وہ بھاگ گیا تھا۔ اس نے بھاگنے کی وجہ یہ بتائی کہ اسے یاد آ گیا تھا کہ لڑکی کا برقع گھر میں پڑا ہے۔ اس نے گھر جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا، کمرے سے برقع اٹھایا اور آگ لگا کر تندوری میں پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ فرار ہونا چاہتا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو صبح طلوع ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ امجد سے بھی کہو کہ اقبال جرم کر لے۔ اس نے کہا اس کا اتنا زیادہ قصور نہیں، وہ میرا بڑا پیارا دوست ہے، اس نے دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے جھوٹا وعدہ کیا کہ میں بھی دوستی کا حق ادا کروں گا۔ امجد کو حوالات سے نکال کر تفتیش کے کمرے میں لایا گیا۔ اصغر نے اسے کہا داروغہ صاحب کو سب کچھ بتا دو۔ میں نے بھی بتا دیا ہے۔ اس نے میری خوشامد کی خاطر اسے کہا یہ بڑے رحم دل حاکم ہیں، کہتے ہیں کہ سزا میں بہت رعایت دلائیں گے۔ امجد نے اس کے سامنے بیان دینا شروع کر دیا۔ کئی بار اس نے رک کر اصغر سے پوچھا وہ بات بھی بتا دوں؟ اصغر کے کہنے پر اس نے وہ بات بھی بتا دی۔ میں اس قدر خوش تھا کہ اپنے لیے اور ان کے لیے وہی ناشتہ منگوایا۔ اس میں انڈے بھی تھے، خاصا پرتکلف ناشتہ تھا۔ مجھے زیادہ خوشی اس بات پر تھی کہ دونوں میری ضروریات کے مطابق جاہل اور بدھو تھے۔ وہ مجھے اپنا دوست سمجھ بیٹھے تھے۔ میرے ساتھ ناشتہ کر کے دوستی گہری ہو گئی۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ اور زیادہ کھولنے کے لیے فحش مذاق شروع کر دیے۔ اس ماحول نے مجھے امجد کا بھی اقبالی بیان دے دیا۔ پھر میں نے جرا شروع کر دی، جس میں کم و بیش 3 گھنٹے صرف ہوئے۔ میں اسی روز ان دونوں کو اور ساجد کی ستیلی ماں کو ہتھکڑیوں کے بغیر مجسٹریٹ کے پاس لے گیا۔ اگر ان میں ایک بھی تجربے کار مجرم ہوتا تو مجسٹریٹ کے سامنے جا کر اقبالی بیان دینے سے انکار کر دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا کیس وہیں ختم ہو جاتا، کیونکہ کوئی ٹھوس شہادت نہیں تھی، اور سب سے بڑی کمزوری یہ کہ لڑکی کی موت کو ڈاکٹر نے قتل نہیں کہا تھا۔ اللہ نے کرم کیا کہ تینوں نے اقبالی بیان ریکارڈ کروا دیے۔ میں آپ کو اپنی کہانیوں میں یہ بات سنا چکا ہوں کہ صرف اقبالی بیان کسی کو سزا نہیں دلا سکتا، پوری شہادت اور ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ابھی یہ خدشہ شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ ملزموں کو دانش مند اور منجا ہوا وکیل مل گیا تو وہ سب کو صاف بری کروا دے گا۔ ملزموں کو جوڈیشل یعنی جیل خانے کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ مجھے اب چالان پیش کرنا تھا۔ 3 روز بعد مقتولہ کی لاش کے اندرونی اعضاء کی رپورٹ آ گئی۔ اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ کسی ایک بھی عضو سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی کو قتل کیا گیا ہے۔ موت قدرتی لکھی گئی۔ میں دفعہ 302 یعنی قتل کا کیس بنانا چاہتا تھا، جسے یقیناً ناکام ہونا تھا۔ میں یہ شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے تینوں ملزموں کے خلاف مجرمانہ سازش، اغوا اور قتل کا کیس تیار کیا۔ اصغر اور امجد کے خلاف ایک اضافی دفعہ لکھی، یہ تھی آبرو ریزی۔ میں نے 51 گواہ تیار کیے، کچھ اشیاء رکھیں اور ہر پہلو پر خوب غور کر کے مقدمہ قائم کیا۔ یہ تفصیلات بہت ہی طویل ہیں، آپ کو سنا کر بور نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو عدالت کے کمرے کا ایک مارکہ ضرور سناؤں گا۔ مجسٹریٹ کے سامنے کیس پیش ہوا تو ملزموں کے وکیل نے کوئی جرح نہ کی، کسی گواہ پر کوئی سوال نہ کیا۔ ملزموں نے فرد جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بھی کہا کہ انہیں شدید تشدد سے بے حال کر کے لکھے ہوئے اقبال جرم پر انگوٹھے لگوائے گئے ہیں۔ ان کا وکیل ہندو تھا۔ مجھے معلوم نہیں انہوں نے اتنا مہنگا اور اتنا قابل وکیل کس طرح کر لیا تھا۔ مجسٹریٹ نے کیس سیشن سپرد کر دیا۔ سیشن جج انگریز فرینک کریگ ہیڈ تھا، بڑا ہی سخت اور بال کی کھال اتارنے والا جج۔ وکیل اس کی عدالت میں جانے سے گھبراتے تھے۔ اگر سرکاری وکیل کی کمزوری نظر آ جائے تو بھری عدالت میں بے عزتی کر دیتا تھا۔ مجھے خوشی تھی کیونکہ مجھے ایسے ہی جج کی ضرورت تھی۔ ہمارا سرکاری وکیل کلکتے کا رہنے والا NV موجمدار تھا۔ سیشن کورٹ میں جاتے ہی تینوں ملزموں نے جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے ان سے اسی رویے کی توقع تھی۔ میں اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ ان کے وکیل نے انہیں نہایت چابک دستی سے تیار کیا تھا۔
اسے یہ معلوم تھا کہ موت کا باعث معلوم نہیں ہو سکا۔ میرے گواہوں پر اس کی جرح اسی لائن پر چل رہی تھی۔ مجھ پر وہ 2 دن جرح کرتا رہا تھا۔ اصل کمزوری پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ماہرین کی رائے تھی۔ اگر کوئی اور سیشن جج ہوتا تو کیس بری کر دیتا۔ یہ جج میری شہادتوں کو نظر انداز نہ کر سکا۔ سرکاری وکیل نے یہ نکتہ اٹھایا کہ لڑکی کی موت حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی ہے اور حرکت قلب اس دہشت انگیز سلوک سے ہوئی ہے جو ملزموں نے اس پر روا رکھا۔ ڈاکٹروں پر اس بنگالی وکیل نے جو جرح کی وہ میری سروس کی سب سے زیادہ دانش مندانہ جرح تھی اور حیران کن بھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر یا خون کی رکاوٹ سے جب حرکت قلب بند ہوتی ہے تو دل اور دل سے ملنے والی نالیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل کی حرکت بند ہو گئی تھی، مگر دہشت اور تشدد سے یا مسلسل ذہنی اذیت سے حرکت قلب بند نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے وکیل نے سوال کیا، کیا یہ میڈیکل سائنس کا فیصلہ ہے یا آپ کا ادھورا تجربہ؟ میں نے ایسی موت جو دہشت سے واقع ہوئی کبھی نہیں دیکھی۔ ایکسپرٹ نے کہا، یوں کہیے کہ آپ نے نہیں دیکھی۔ وکیل نے کہا اور ڈاکٹری کی ایک کتاب نکال لی۔ اس میں سے اس نے کورٹ کو ایک صفحہ پڑھ کر سنایا جس میں لکھا تھا کہ دہشت اور ذہنی اذیت سے حرکت قلب بند ہو سکتی ہے، مگر ایسے کیس کم ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ انسان پہلے بے ہوش ہوتا ہے، بے ہوشی سے سنبھل بھی جاتا ہے، اگر نہ سنبھلے تو حرکت قلب بند ہو سکتی ہے۔ سیشن جج نے دلی سے ایک انگریز ڈاکٹر ڈبلیو کلارک کو بلا لیا۔ وہ کوئی ماہر تھا اور سرکاری ڈاکٹر بھی۔ اس کی رائے لی گئی۔ اس نے وہ حالات بیان کیے جن میں دہشت سے حرکت قلب بند ہو سکتی ہے۔ اس نے 2-3 مثالیں بھی پیش کیں۔ صفائی کے وکیل نے اس پر بہت جرح کی، لیکن یہ انگریز ڈاکٹر بہت ہی قابل تھا۔ میں نے ایسے گواہ پیش کیے تھے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ لڑکی کو مسلسل دہشت اور اذیت میں رکھا گیا تھا۔ ملزموں نے بے شک اقبال جرم سے لا تعلقی ظاہر کر دی تھی، لیکن شہادت کے سامنے ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ ساجد کی ستیلی ماں نے اپنے وکیل کے کہنے پر مجھ پر بڑے ہی شرمناک الزام عائد کیے تھے، مگر ہمارا پلہ بھاری رہا۔ ہمارا سرکاری وکیل بہت ہوشیار تھا، آخر میں اس کی بحث سننے کے قابل تھی۔ اس نے ڈاکٹر ڈبلیو کلارک کی رائے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لڑکی کو قید میں رکھا گیا، اسے بالکل علم نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ملزموں نے اس کے ساتھ وحشیوں کا سلوک کیا۔ پھر ملزموں کو اپنے بیان کے مطابق وہ لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ کر رات کی تاریکی میں ایسی منزل کی طرف لے چلے جس کے متعلق اسے بالکل علم نہیں تھا کہ کیا ہوگی۔ انہوں نے اسے پیدل چلایا، اسے ڈانٹا۔ وہ شہر کی کمزور سی لڑکی ویران علاقے میں ان 2 درندوں کے ساتھ اندھیرے میں جا رہی تھی۔ اسے اس قدر دہشت زدہ کرنے کے لیے کہ اس کی حرکت قلب بند ہو جائے، اور کس چیز کی ضرورت تھی؟ ملزموں کے اقبالی بیان میں اور میری جرح کے جواب میں انہوں نے خود ثابت کر دیا ہے کہ لڑکی پہلے بے ہوش ہوئی اور وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر بھاگ آئے اور وہ مر گئی۔ اس کی موت کے ذمہ دار یقیناً یہی لوگ ہیں۔ اگر لڑکی کو سانپ ڈس لیتا یا کوئی اور درندہ اس پر حملہ کر دیتا تو ملزموں پر دفعہ 302 نہیں لگائی جا سکتی تھی، لیکن وہ ان کے ہاتھوں میں ان کے پیدا کیے ہوئے حالات میں مری۔ یہ جرم دفعہ 302 میں آتا ہے۔ صفائی کے وکیل نے بھی نہایت اچھے دلائل دیے تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ یہ لوگ ان پڑھ ہیں۔ اگر قابل احترام عدالت یہ تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے کہ لڑکی کی موت ملزموں کی پیدا کردہ دہشت کے زیر اثر حرکت قلب بند ہونے سے ہوئی ہے، تو عدالت کو یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ان پڑھ اور گنوار ملزم ڈاکٹر ڈبلیو کلارک کے اس فلسفے سے بالکل آگاہ نہیں تھے کہ ان حالات میں لڑکی مر جائے گی۔ ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ یہ موت اتفاقیہ یا حادثے کے طور پر واقع ہوئی ہے۔ سیشن جج نے اصغر اور امجد کو 10-10 سال سزائے قید اغوا میں اور عمر قید عبور دریا کے یعنی کالا پانی قتل میں دی۔ آبرو ریزی کا جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ ساجد کی ستیلی ماں کو 10 سال اغوا میں اور تینوں ملزموں کو 10-10 سال مجرمانہ سازش میں دی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی جو مسترد ہو گئی۔